نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، نماز کو عبادات میں ایک اہمیت کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ نماز اسلام کی علامت ہے۔ جس کا دل نماز کی طرف متوجہ رہا اور اس نے تمام شرطوں کے ساتھ صحیح وقت پر اور صحیح طریقے سے نماز پڑھی، وہ کامل درجے کا مومن ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے اپنے لیے وعدہ کر لیا ہے کہ جو شخص ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا میرا اس شخص کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جس شخص نے یہ جان لیا کہ نماز اس پر واجب اور ضروری ہے، اس نے اسے ادا کیا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ قیامت میں سب سے پہلا عمل جس کا بندے سے محاسبہ ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نمازیں صحیح ہوئیں تو وہ کامیاب اور کامراں ہوا، اور اگر نمازوں میں نقصان نکلا، کمی نکلی، تو وہ انسان خائب اور خاسر ہوگا۔ اگر اس کے فرائض کم ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کی نفلی عبادت ہے، اور نوافل سے اس کے فرائض کو پورا کیا جائے گا۔ پھر سارے اعمال کا دار و مدار نماز کے معاملے میں کامیابی اور ناکامی پر ہوگا۔ لہذا عزیزوں، نماز کے اندر فرائض کے ساتھ ساتھ، سنن کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کا بھی خوب اہتمام کیجیے، تاکہ اگر ہمارے فرائض کم پڑ جائیں تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہماری وہ نفلی عبادات جو ہم نے کی ہے، مولا تبارک و تعالی فرائض کی تکمیل ان کے ذریعے سے فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کو صحیح وقت میں ادا کرنا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخمی کر دیا گیا تو کسی نے آپ سے کہا کہ امیر المؤمنین نماز تیار ہے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، بلا شبہ اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کو ضائع کر دیا، اور آپ نے نماز پڑھی حالانکہ آپ کے زخم سے خون بہ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے، اور وہ نورانی شکل میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور نمازی کے لیے قیامت تک دعا کرتی رہتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے جیسے کہ تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جب آدمی بے وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سیاہ شکل میں اوپر آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے، جب وہ آسمان تک پہنچتی ہے تو اسے بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے کہ تو نے نماز کی ادائیگی میں سستی کی، کاہلی کی، وقت پر اس کو ادا نہیں کیا، لے پکڑ تو اپنی اس عبادت کو۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی نماز اور ذکر قبول نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھتا ہے، یعنی قضا کر کے نمازوں کو ادا کرتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے، اور حدیث شریف بھی ہے، کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس سے تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے۔ نمبر 1 تو یہ نعمت ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ یہ نماز پڑھنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اہمیت ہے، اس کا یہ مقام ہے۔
آج ہم جو سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان حال رہتے ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کاش ہم پابندی سے نمازیں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کریں تو ہم سے تنگ دستی بھی دور ہو جائے اور خوشحالی ہمارے مقدر ہو جائے۔ جو شخص نمازوں میں سستی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 15 مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیاوی مصیبتیں تو یہ ہیں کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا ہے، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، یعنی قبول نہیں کی جاتی، اور صالحین یعنی نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جو مصیبتیں موت کے وقت درپیش ہوتی ہیں بے نمازی کو، وہ یہ ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیے جائیں تو بھی اس بے نمازی کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کے اندر جو مصیبتیں اس کو پہنچیں گی وہ یہ ہیں کہ قبر اس پر تنگ ہوگی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی کہ جس کے انگاروں پر وہ رات دن لوٹتا رہے گا۔ اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی 1 دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ وہ کڑکدار بجلی جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا کہ میں گنجا اژدہا ہوں، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے نمازوں کے ضائع کرنے کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہوں۔ صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک، عصر کی نماز کے لیے مغرب تک، مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور نماز عشاء کے ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے صبح تک ڈستا رہوں۔ یعنی رات و دن تجھے اس لیے ڈستا رہوں کہ تو نے نمازوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور ان کو تو نے ادا نہیں کیا۔ اور جب وہ اژدہا اس بے نمازی کو ڈسے گا تو وہ بے نمازی 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا اور قیامت تک اس طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جو مصیبتیں اسے قبر سے نکلتے ہوئے حشر کے میدان میں جھیلنی ہوں گی وہ ہیں یہ کہ سخت حساب ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی اور جہنم میں داخلہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں یعنی 3 لائنیں لکھی ہوگی۔ پہلی سطر یہ ہوگی کہ اے اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر ہوگی اے اللہ کی ناراضگی کے لیے مخصوص شخص، اور تیسری سطر یہ لکھی ہوگی کہ جیسے تو نے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کیے ایسے ہی تو آج اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا۔ اس حدیث میں مجموعی تعداد تو 15 بتائی گئی ہے مگر تفصیلاً 14 کا ذکر ہے۔ شاید حدیث کے جو راوی ہیں وہ 15ویں بات بھول گئے ہیں۔ عزیزوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں تاکہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمیں دنیا کے اندر بھی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور آخرت میں اخروی انعامات سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔